पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में एक मौलवी रहा करता था। खुदा का करना ऐसा हुआ कि मौलवी का रिश्ता पास वाले गांव में हो गया। जब वो निकाह के लिए जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक मिरासी से हुई। मौलवी को अचानक ख्याल आया कि अकेले जाने से बेहतर है कि मैं मिरासी को अपने साथ ले जाऊं। ऐसे सफ़र भी आसानी से कटेगा और वैसे भी 1 और 1 11 होते हैं। लिहाजा मौलवी मिरासी से कहने लगा कि तुम भी मेरे साथ चलो। मिरासी तो पहले ही जाने के लिए तैयार था। जब उसने ये सुना तो जल्दी से हाँ कर दी। दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हुए सफ़र करते रहे। मिरासी बहुत तेज़ और चालाक था। जब मौलवी का ससुराल करीब आया तो दूर ही से मौलवी के ससुराल वालों का गांव नज़र आने लगा। मिरासी ने मौलवी से एक बात कही कि मेरे दोस्त, पेट का खाया कोई नहीं देखता, तन का पहना सब देखते हैं। एक आदमी हुस्न हज़ार, तन कपड़ा। आदमी की इज़्ज़त उसके कपड़ों से होती है। बंदा अपने कपड़ों से पहचाना जाता है। तुम तो उनके जवाई यानी उनके दामाद ठहरे। तुम कैसे भी कपड़े पहन लो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और मुझे भी इस हालत में देखेंगे तो मेरा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन एक बात ज़रूर है। वो क्या? मौलवी ने जल्दी से पूछा। मिरासी कहने लगा कि मेरी वजह से तुम्हारी नाक ज़रूर कट जाएगी। मौलवी ने पूछा, वो कैसे? कि तुम्हारे ससुराल वाले जब मेरी हालत देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि मौलवी का दोस्त, और इन हालों में अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो अपने कपड़े मुझे दे दो और मेरा लिबास तुम पहन लो। आगे तुम्हारी मर्जी। मेरा काम तो तुम्हें हकीकत से आगाह करना था। मौलवी बेचारा सादा सा इंसान था और ना समझ था। चालाक मिरासी की चिकनी चौपड़ी बातों में आ गया। चनाचे वहीं दरख्तों की छाँव में और एक फसल की ओट में उन्होंने वहाँ पर अपने कपड़े चेंज किए। मिरासी के फटे पुराने और मिट्टी से आलूदा कपड़े मौलवी ने पहन लिए। मौलवी का साफ सुथरा लिबास और उसकी पगड़ी मिरासी ने पहन ली। उसके बाद दोनों चलते चलते गांव पहुंच गए। जब वो मौलवी के ससुरालियों के घर में दाखिल हुए तो मौलवी के सास ससुर, साले सालियाँ सब मौलवी का इस्तकबाल करने के लिए खुशी से झूमते हुए दरवाजे पर आए। मिरासी बड़े रौब और दबदबे के साथ घर में दाखिल हुआ और मौलवी बेचारा पीछे पीछे गुमसुम सा होकर घर में दाखिल हुआ। घर वालों ने मिरासी की तो खूब खातर मदारत की, लेकिन मौलवी बेचारे की किसी ने ज़ात नहीं पूछी। इसके पीछे की असल वजह ये थी कि ससुरालियों ने दरअसल मिरासी के अच्छे कपड़ों की वजह से धोखा खाया। वो मिरासी को अपना दामाद समझ बैठे और मौलवी को अपने जवाई का नौकर, और ऊपर से मिरासी ने उनकी गलत फहमी को दूर करने की बजाय इस बात का पूरा फ़ायदा उठाया। खूब आकड़, रोब और दबदबे के साथ घर में चारपाई पर बैठा। अपनी मर्जी से ससुराल वालों से मज़े के खाने बनवाकर खाए और अपनी सास, सालियों और सालों से अपनी खूब खिदमत करवाई। मिरासी की तो 5 उंगलियां घी में और छठा सर कढ़ाई में था। मौलवी बेचारा खामोशी के साथ ये सब कुछ देखता रहा और बर्दाश्त करता रहा। ससुराल वालों ने मौलवी को अपने जवाई का नौकर समझकर अपने घर की बकरियां चराने के लिए भेज दिया। पहली जिल्लतें और बेइज्जती तो मौलवी ने जैसे तैसे बर्दाश्त कर ली थी, लेकिन ये बेइज्जती तो बर्दाश्त के काबिल नहीं थी। मौलवी भी इल्म वाला था और जादू टोने को अच्छी तरह से जानता था। कहाँ बेचारा बकरियों के आगे पीछे भागता फिरता। सो इसीलिए एक दरख्त की छाँव में आराम से बैठ गया और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद बकरियों पर फूंक मारते हुए बोला कि जुड़ जाओ तुम। मौलवी के इतना कहते ही बकरियां सब आपस में जुड़ गईं और एक साथ जुड़कर घास खा रही थी। मौलवी बकरियों की फिक्र से आज़ाद होकर आराम से दरख्त की छाँव में आंख बंद करके लेटा रहा। शाम के करीब उठा तो उसने देखा कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, अब घर चलना चाहिए। फिर मौलवी ने कुछ पढ़कर बकरियों पर फूंका और बोला, खुल जाओ तुम। सब एक दूसरे से अलग अलग हो गई और मौलवी उन्हें हाँकता हुआ घर ले आया। अब मौलवी जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो देखकर हैरान रह गया कि मिरासी रोब और दबदबे के साथ मज़े से घर में चारपाई पर बैठा है और सब घर वालों से अपनी खिदमतें करवा रहा है। मिरासी ने मौलवी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। ससुराल वालों से अपनी खिदमत करवाने और हंसी मजाक में ही मसरूफ़ रहा। मौलवी को दिल ही दिल में ये महसूस हुआ कि जैसे मिरासी उसे कह रहा हो कि तू किस बाग की मूली है। जब तक मामला सास और सालियों का था बेचारा दिल पर जबर करता रहा, लेकिन जब मौलवी की बीवी सुर्ख जोड़ा पहने और सज संवर कर हाथ में खीर की प्लेट उठाए मिरासी को अपना शोहर समझकर उसकी तरफ बढ़ी तो ये बात मौलवी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। अब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। मामला वाकई बहुत आगे बढ़ गया था। अब मिरासी को उसकी औकात में लाना और इस अकड़ से बाहर निकालना ये सब कुछ लाजिम बन गया था। चनाचे यूं ही मौलवी की बीवी खीर से भरी हुई प्लेट जब मिरासी को पकड़ाने लगी और मिरासी शर्माते शर्माते हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट, नजरें झुकाए और हाथ बढ़ाकर खीर की प्लेट पकड़ने लगा। ऐन आहिस्ता से मौलवी ने ज़ेरे लब वही मंत्र फूका और कहा, जुड़ जाओ तुम। बस इतना कहने की देर थी कि दोनों के हाथ प्लेटों से जुड़ गए।
ایک طرف مولوی کی بیوی چارپائی پر بیٹھ کر زور لگا رہی تھی اور دوسری طرف میراثی اپنے ہاتھوں کو کھینچ رہا تھا، مگر ہاتھ تھے کہ ٹس سے مس نہ ہوتے تھے، جیسے کسی نے انہیں باندھ دیا ہو۔ ادھر مولوی کی بیوی کے بھی رنگ اڑ گئے اور ادھر میراثی بھی اپنے ہوش و حواس گوا بیٹھا۔ مولوی کی ساس کچھ دور ایک پیڑھی پر بیٹھی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی، وہیں سے چیخ کر بولی، ارے لڑکی خیر تو ہے، کیوں کھڑی ہو، کیسے کھڑی ہو؟ مولوی کی بیوی گھبرا کر بولی، اماں جی پلیٹ نے میرے ہاتھ پکڑ لیے ہیں، پلیٹ میرے ہاتھوں کو چھوڑے تو ہی میں چلوں۔ یہ سن کر مولوی کی ساس دوڑی دوڑی آئی اور اس نے پلیٹ کو اپنی طرف کھینچا۔ ادھر مولوی بھی داں میں بیٹھا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی ساس نے بھی پلیٹ کو چھو لیا ہے تو مولوی نے کہا، جڑ جاؤ تم۔ پھر مولوی کی بیوی بھی پلیٹ سے جڑ گئی۔ اب تینوں اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے زور لگا رہے ہیں، مگر تھالی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اپنی بیوی، بیٹی اور داماد کی آواز سن کر سسر بھی بھاگا بھاگا آیا۔ جیسے ہی اس نے انہیں چھڑانے کے لیے پلیٹ کو ہاتھ لگایا تو مولوی نے پھر کہا کہ جڑ جاؤ تم، اور مولوی کا سسر بھی پلیٹ کے ساتھ جڑ کر رہ گیا۔ کافی دیر تک وہ اپنے آپ کو پلیٹ سے چھڑانے کے لیے زور لگاتے رہے اور جھگڑتے رہے، چیخیں مار مار کر خود کو چھڑانے کے لیے زور آزمائی کرتے رہے۔ مولوی کی سالیاں دور کھڑی ڈری سہمی یہ سارا منظر دیکھتی رہیں۔ ان میں سے کسی نے بھی پلیٹ کے قریب آنے یا انہیں چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ مولوی میراثی کے ساتھ ایسا کر کے بہت خوش ہوا اور وہ اسے پریشان اور چیختا ہوا دیکھ کر دل ہی دل میں بہت خوش تھا۔ پھر جب وہ چاروں کچھ نہ کر سکے اور تھک ہار کر بیٹھ گئے تو وہ چاروں رونے لگے۔ مولوی سے اپنی بیوی اور ساس سسر کا رونا دیکھا نہ گیا۔ اس کے دل میں رحم آیا اور اس نے آہستہ سے کہا کہ کھل جاؤ تم، اور پھر وہ چاروں آزاد ہو گئے۔ پھر کیا تھا، چاروں کے ہاتھ کھل گئے اور چاروں سکون سے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ مولوی کی بیوی نے خیر کی پلیٹ وہیں پر پھینکی اور بھاگ کر کمرے میں گھس گئی۔ باقی سب بھی حیران پریشان اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتے رہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں۔ انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہوا۔ اتنی ہی دیر میں رات ہونے لگی۔ گرمیوں کے دن تھے۔ صحن میں چارپائی بچھا دی گئیں۔ مولوی اور میراثی سونے کے لیے لیٹے۔ دن بھر میراثی کی خوب خدمت ہوئی تھی۔ اس نے ضرورت سے زیادہ پیٹ بھر کر کھانے کھائے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں یہ بھی سوچا تھا کہ کھانا پرایا ہے، پیٹ تو پرایا نہیں، لیکن ایسے موقع پر کون لالچی دل کی سنتا ہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو میراثی کو حاجت ہوئی۔ بیچارہ اپنی چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مولوی کی ساس سسر، سالے سالیاں سب اپنی اپنی چارپائیوں پر کھرانٹے لے رہے تھے۔ خوش قسمتی سے قریب ہی مولوی کی چارپائی بچھی تھی۔ میراثی نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ مولوی میراثی کی آواز سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میراثی نے مولوی کی منت سماجت کرتے ہوئے کہا کہ مولوی اس وقت مجھے بہت حاجت ہوئی ہے، خدا کے واسطے میرے ساتھ باہر کھیتوں میں چلو۔ اس زمانے میں بیت الخلا یعنی واش روم گھروں میں بنانے کا رواج نہیں تھا۔ سب بوڑھے، بچے، عورت، مرد رفع حاجت کے لیے باہر کھیتوں میں جاتے تھے۔ مولوی میراثی کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گیا اور وہ دونوں چھپتے چھپاتے گھر سے باہر نکل آئے۔ دونوں کھیتوں میں آ کر کھڑے ہو گئے اور مولوی ایک جگہ پر کھڑا ہو گیا اور میراثی رفع حاجت کرنے لگا۔ جب فراغت ہوئی تو صفائی کا مسئلہ درپیش ہوا۔ قریب ہی کسی کسان نے شیشم کا پیڑ کاٹ کر پھینکا ہوا تھا۔ اس کا تنا جو خوب لمبا اور کافی چوڑا تھا زمین پر پڑا تھا۔ مولوی میراثی کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، ارے یار اس تنے پر بیٹھ جاؤ اور اس پر بیٹھ کر اپنی پیٹھ گھساؤ، سب کچھ اچھے سے صاف ہو جائے گا۔ میراثی مولوی کی بات مان گیا اور اس نے ایسا ہی کیا، اور مولوی بیچارہ اس قدر میراثی سے تنگ آیا ہوا تھا کہ پہلے والی حرکت سے بھی اس کے من کی آگ نہیں بجھی تھی۔ یہ میراثی سے بدلہ لینے کا ایک اور نادر موقع تھا۔ مولوی نے منتر پڑھا اور آہستہ سے بولا کہ جڑ جاؤ تم۔ وہ تنا میراثی کی پیٹھ پر جڑ گیا۔ اب میراثی اٹھنے لگا تو پیڑ کا وہ تنا میراثی کے ساتھ ہی اوپر اٹھ گیا۔ اب میراثی اس نئی چیز کو دیکھ کر بہت گھبرایا۔ اس نے وہ تنا اپنی پیٹھ سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میراثی جس طرف بھی جاتا شیشم کا وہ تنہا اس کے پیچھے پیچھے جاتا۔ بیچارہ جب گاؤں پہنچا تو نئی مصیبت سامنے آئی۔ گلی میں تنہا کبھی دائیں کبھی بائیں سبھی کے دروازوں اور دیواروں سے ٹکراتا ہوا جاتا۔ سارا گاؤں اس ناگہانی آواز سے جاگ گیا۔ جس گھر کے بھی دروازے سے وہ تنا ٹکراتا تو بہت آواز پیدا ہوتی۔ ہر کسی کے گھر والے آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ کر جلدی سے باہر نکل آتے کہ خدا خیر کرے، اس وقت کون سی بلا ٹوٹ پڑی۔ گلی میں یہ نیا نظارہ دیکھ کر ہر شخص کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی کہ ایک شخص کی پیٹھ میں ایک درخت کا تنا گھسا ہوا ہے اور وہ جس طرف بھی جاتا ہے تنا اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ کافی دیر تو گاؤں والے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر ایک ساتھ ہی سب ہا ہا ہی کرنے لگتے اور ہنستے ہنستے سبھی کے پیٹوں میں بل پڑنے لگے اور بعض تو ہنس ہنس کر زمین پر ہی لوٹ گئے۔ ادھر مولوی بھی من ہی من میں بہت لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میراثی نے تو جو کیا سو کیا، مگر مولوی نے بھی اس سے خوب انتقام لیا۔
سارے گاؤں کے سامنے اس کی اچھی خاصی عزت ہو رہی تھی۔ گاؤں کی عورتیں بھی چادروں میں لپٹی اور اپنے گھر کی چھتوں پر کھڑی منہ میں دوپٹہ دبائے ہنس رہی تھی، اور گلیوں میں مرد اور بچے کہکہے لگاتے، تالیاں بجاتے اور آوازیں کستے اور میراثی کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ چلتا چلتا ہجوم مولوی کے سسرال کے گھر تک آ پہنچا۔ باہر شور سن کے مولوی کے سسرالیے سبھی ہڑبڑا کر اٹھے اور بھاگ کر گلی میں آ گئے۔ باہر عجیب منظر تھا۔ اپنے جوائی کی یہ حالت دیکھ کر بیچارے پانی پانی ہو گئے اور شرم سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ سارے گاؤں کے سامنے تو جیسے ان کی ناک ہی کٹ گئی تھی، اور مولوی کی بیوی تو بیچاری کسی کو منہ دکھانے لائق بھی نہیں رہی تھی۔ بیچاری گھر میں گئی اور کمرے میں بند ہو کر رہ گئی۔ مولوی کو اس کی غلطی کا احساس کروانے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس نے روتے ہوئے اور چیخ چیخ کر اس رات سے پردہ اٹھایا کہ میں تو میراثی ہوں اور تمہارا اصلی جوائی تو یہ مولوی ہے۔ پھر اس نے گڑ گڑا کر مولوی سے معافی مانگی۔ اس پر مولوی کا بھی دل بھر آیا اور اس نے اسے معاف کر دیا، اور اس نے ہولے سے کہا کہ ہٹ جا۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی اور وہ درخت کا تنا میراثی سے الگ ہو گیا، اور یوں کہیں جا کر میراثی کی جان چھٹی۔ پھر اس نے سکون کا سانس لیا۔ جان بچی تو لاکھوں پائے۔ اب مولوی کے سسرالیوں نے مولوی کو اپنی آنکھوں پر بٹھا لیا تھا۔ ساس سالیاں اس کے نخرے اٹھانے میں لگ گئی اور سسر سالے اس کے آگے پیچھے پھرنے لگے، اور بیوی گھونگھٹ اوڑھے دروازے کے پیچھے سے اسے چھپ چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ مولوی ساہوکار کی طرح چارپائی پر بیٹھا مسکرا مسکرا کر میراثی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب میراثی کو کوئی جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھ رہا تھا۔ اب اس کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا تھا جیسا اس کی وجہ سے مولوی کے ساتھ ہوا تھا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، لیکن وہ بھی میراثی تھا۔ شرارت اس کے دل میں گھسی ہوئی تھی۔ کچھ دیر تو دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا رہا، پھر مولوی سے بدلہ لینے کے لیے پکا ارادہ کرنے کے لیے پرسکون ہو گیا، کیونکہ رواج ہے کہ جب کوئی داماد مکلاوا لینے کے لیے سسرال میں آتا ہے تو ایک رات ضرور ٹھہرتا ہے۔ مولوی سسرال میں ایک رات گزار چکا تھا، لیکن اس نے وہ رات داماد بن کر نہیں بلکہ ایک نوکر کی حیثیت سے گزاری تھی۔ اس لیے اس کے سسرال والوں نے اسے وہیں پر روک لیا کہ ہمارے ساتھ ایک رات اور بسر کرو، کہ ہم اپنے جوائی کی خوب خدمت کر سکیں اور جی بھر کے دل کی حسرت نکال سکیں۔ غرض کے مولوی کی دن بھر خدمتیں ہوتی رہیں اور سب اس کے آگے پیچھے پھرتے رہے۔ اس نے ایسے رنگ برنگے کھانے کھائے اور اتنی مقدار میں کھائے کہ اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں کھائے تھے۔ جب آدھی رات ہوئی تو مولوی کی آنکھ کھل گئی۔ اسے شدید پیاس لگی ہوئی تھی۔ قریب ہی چارپائی پر میراثی گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ مولوی نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ میراثی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مولوی نے اسے پانی لانے کے لیے کہا۔ کچھ دور گھر کے صحن میں ٹھنڈے پانی کا مٹی کا گھڑا رکھا تھا۔ پاس ہی پانی پینے کے لیے مٹی کا پیالہ بھی تھا۔ میراثی مولوی سے پانی لینے کے لیے آیا، اور یہ مولوی سے بدلہ لینے کے لیے ایک سنہری موقع تھا۔ میراثی کے ذہن میں اسی وقت ایک شرارت سوجھی۔ اس نے مٹکا انڈھیلا اور پانی کا پیالہ بھرا۔ پاس ہی صابن کی ایک ڈلی پڑی تھی۔ اس نے صابن کو پانی میں اچھی طرح سے گھول دیا اور وہی پانی اٹھا کر لے جا کر مولوی کو پلا دیا۔ چونکہ مولوی کو پیاس بہت لگی تھی اور اسے اس پیاس کی شدت میں پانی کے ذائقہ کا بھی پتہ نہیں چلا، اور اسی طرح سے مولوی کئی صابن کے پانی والے پیالے پی گیا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد مولوی کے پیٹ میں گڑ گڑ ہونے لگی، مروڑے اٹھنے لگے، اور اس کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ اٹھ کر جلدی سے بھاگ کر پاس ہی کھیتوں میں رفع حاجت کی جائے۔ مولوی سے یہ تکلیف برداشت نہ ہو سکی اور اس نے مدد کے لیے میراثی کو پکارا۔ میراثی جلدی سے اٹھ کر پانی کے مٹکے کی طرف گیا اور سارا پانی صحن میں انڈھیل دیا، اور خالی گھڑا اٹھا کر مولوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولوی، اس وقت تو یہی ایک حل ہو سکتا ہے کہ تم یہ مٹکا زمین پر رکھو اور اس کے اوپر بیٹھ جاؤ اور رفع حاجت کرتے جاؤ۔ مولوی سے وہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، مرتا کیا نہ کرتا۔ اب سوچنے کا ٹائم کس کافر کے پاس تھا۔ مولوی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، جھٹ سے گھڑے پر سوار ہو گیا۔ پیٹ چھوٹ رہا تھا اور دست پر دست آ رہے تھے۔ ذرا سی دیر میں گھڑا بھر گیا۔ مولوی فارغ ہو چکا تھا۔ پھر وہ میراثی سے پوچھنے لگا کہ اب اس مٹکے کا کیا کروں۔ اب میراثی کے ذہن میں پیدا ہونے والی اگلی شرارت کو عملی جامہ پہنانے کا وقت تھا۔ میراثی جھٹ سے بولا، کرنا کیا ہے، جلدی سے اٹھو اور اس مٹکے کو اٹھا کر کہیں دور لے جاؤ اور گاؤں سے باہر پھینک آؤ۔ رات کا اندھیرا پھیلا ہوا ہے، کسی کو کیا پتہ چلے گا، لیکن ہاں اگر تم نے ذرا سی بھی دیر کی تو اس میں سے بدبو پھیلتی جائے گی اور سب کو پتہ چل جائے گا، اور نئی نویلی دلہن کے سامنے تو تم منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہو گے۔ مولوی یہ سن کر فوراً کانپ اٹھا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے میراثی کی ہدایت کے مطابق گھڑا اٹھا کر اپنے سر پر رکھا اور گھر سے روانہ ہو گیا۔ اب سازش کے آخری حصے پر عمل درآمد کا وقت تھا۔ آدھی رات کو میراثی نے گھر والوں کو جھنجھوڑ کر اٹھایا اور کہنے لگا، ارے اللہ کے نیک بندو، تم سب آرام سے سو رہے ہو اور ادھر تمہارا داماد تمہاری لڑکی کو ایسے ہی چھوڑ کر گھر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ
कि सब घर वाले छलांग मारकर चारपाइयों से कूदे और अपने दामाद को आवाज़ें देते हुए उसके पीछे भागे। मौलवी ने जब ये मंजर देखा तो अपनी रफ्तार तेज कर ली। मौलवी की रफ्तार तेज होते ही ससुरालिये भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। अब सूरत हाल ये थी कि मौलवी आगे आगे भाग रहा था और ससुरालिये पीछे पीछे। क्योंकि मौलवी ने सर पर भारी मटका उठा रखा था, इसलिए उसकी रफ्तार उनकी निस्बत कम थी। चनाचे जल्द ही उन्होंने मौलवी को पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने मौलवी को पकड़कर खींचा तो मौलवी के सर से घड़ा नीचे आ रहा, नीचे गिरा और एक धमाका हुआ। छींटे सबके कपड़ों पर जा लगी और सबके कपड़े गलाजत से भर गए। खुदा खुदा करके सुबह हुई। लड़की के घर वालों ने सुबह होते ही दामाद और अपनी बेटी को रुखसत किया, लेकिन अभी भी सब हैरान परेशान थे कि रात वाला आखिर क्या माजरा था। वो जितना गौर करते उतना उलझकर रह जाते, लेकिन मौलवी की समझ में सब कुछ आ चुका था। चुनाचे जैसे ही वो तीनों, मौलवी, मौलवी की बीवी और मिरासी, तीनों जैसे ही गांव से बाहर निकले, मौलवी ने हाथ जोड़कर मिरासी से माफ़ी मांगी कि खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, तुम अपनी राह लो और मैं अपनी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हें अपने साथ ले आया। मेरी तौबा, मेरे बाप दादा की तौबा कि दोबारा कभी मिरासी के साथ ऐसा करूं। मैं तो अपनी आने वाली नस्लों को भी नसीहत करके मरूंगा कि कभी किसी मिरासी पर भरोसा मत करना। इतना कहकर मौलवी अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने रास्ते पर रवाना हो गया और मिरासी हंसता मुस्कुराता अपनी राह पर चल पड़ा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो ये आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।